السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص انتہائی پرلے درجے کا کنجوس تھا۔ وہ نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتا تھا۔ مال کی ہوس اسے اس قدر تھی کہ وہ اپنی ہوس کا غلام بن چکا تھا اور دن رات مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ وہ اپنی ہوس میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اب رہائی مشکل نظر آتی تھی۔ اس کا بیٹا ہر وقت اس جستجو میں رہتا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ دولت جمع کر کے کہاں رکھتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اسے باپ کے خزانے کا علم ہو گیا۔ جب باپ گھر سے باہر گیا تو اس نے سارا خزانہ نکال کر اس کی جگہ پتھر رکھ دیے۔ وہ لڑکا پہلے درجے کا عیاش اور فضول خرچ تھا اور اس کی کلاه اور تہبند تک بازار میں گروی تھے۔ جب باپ کا خزانہ اس کے ہاتھ آیا تو اس نے اسے لٹانا شروع کر دیا۔ شامی اور رومی کنیزوں کی موسیقی کی محافل سجانے لگا اور روپیہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ جب اس کنجوس کو اپنے مال کے لٹنے کی خبر ہوئی تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ وہ مال کے غم میں ساری رات جاگتا رہتا اور بیٹا رقص و سرور کی محفل میں بیدار رہا۔ صبح جب بیٹا گھر واپس لوٹا تو باپ سے بولا کہ مال تو خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اسے چھپا کر رکھنا گویا پتھر کو چھپانا ہے۔ پتھروں میں سے سونا اس لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ اسے پہنا جائے یا کسی کو تحفہ دیا جائے اور اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ دنیا دار کے ہاتھ میں سونا ایسے ہی ہے جیسے پتھر۔ جب تو زندگی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ برائی کرے گا تو وہ تیری بری موت کے طالب ہوں گے، پھر تجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ تجھے لوٹ کر کھائیں گے اور تو بلندی سے گر کر مر جائے گا۔ کنجوس مال پر طلسمی محافظ کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا خزانہ قائم رہتا ہے اور مدتوں اس خزانے پر طلسمی اثر موجود رہتا ہے۔ پھر یہ طلسم موت توڑ دیتی ہے اور سارا خزانہ اہل و عیال میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پس اپنے ساتھ لے جانے اور چیونٹی کی طرح جمع کرنے سے بہتر ہے کہ مال کو استعمال میں لایا جائے اور اہل و عیال کی جائز ضروریات اور بھلائی کے کاموں میں اسے خرچ کیا جائے، اس سے قبل قبر کے کیڑے ہمیں کھا جائیں۔ کنجوس کی مثال اس شخص کی ہے جو نہ خود نفع کماتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے۔ وہ توڑا توڑا کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے اپنے بعد والوں کے لیے ترکہ کر جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر اللہ عز و جل نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے مال کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان جائز امور میں خرچ کرنا جن کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔